وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد نعمة رواه البخاري صدق اللہ العظیم وصدق رسولنا نبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ ومحبوبہ ومقصودہ ومطلوبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما با آواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ اڑتے پرندے صبح صبح لے کے ہری گل کی بو کر رہے تھے یوں گفتگو بلغ العلا بکمالہ روشنی سے بھری تھی فضا جہاں تک بھی اٹھی تھی نگاہ آ رہی تھی یوں صدا کشفت دجا بجمالہ بلبلیں بھی شوق میں ڈالے ہوئے گلتوک میں کہتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمیع و خصالہ چڑیوں کی سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ ایک بار پھر ذرا جھوم کا درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی معزز و مکرم جناب حضرت علامہ مولانا محمد شمون رضا عطاری مدظلہ العالی ماشاءاللہ بہت پیارے انداز کے اندر آپ خطاب فرما رہے تھے یقیناً حاجت نہیں تھی لیکن چونکہ میں نے صرف حاضری لگوانی تھی ہمارا ماہانہ درس قرآن و حدیث کا سلسلہ ہوتا ہے ہر مہینے الحمدللہ 20 تاریخ کو اسی مسجد میں ہوتا ہے ماشاءاللہ نوجوان اور بزرگ بھی تشریف لاتے ہیں اللہ پاک نے ہمیں یہ سلسلہ عطا فرمایا یہ اس کی ایک کڑی تھی جو کہ ماہانہ سالانہ کی صورت میں بھی تشریف لے آئی اللہ پاک اس طرح کی محافل ہمیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ وحدہ لا شریک ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کے مہینے میں بالخصوص حضور کی آمد کا چرچا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور چرچا انسان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے انسان وہ اعمال کرے جس سے حضور علیہ السلام کی ذات والا تبار کی جھلک آئے حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا یہ نبی پاک علیہ السلام کا بہترین چرچا ہے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانا کسی انداز میں وہ کسی انداز میں بھی آپ خوشی کریں نبی پاک علیہ السلام کا چرچا ہے میلاد کے موضوع سے چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا اہل سنت و جماعت کے لوگ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے ہیں ہم میلاد مناتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ میلاد کہتے کس کو ہے لوگ جب جمع ہو کر ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں بھئی یہ کہاں سے ثابت ہے قرآن میں ہے حدیث میں ہے صحابہ نے کیا اولیاء کاملین نے کیا تمہارے امام اعظم نے کیا فلاں نے کیا یہ کیا وہ کیا مطلب طرح طرح کے سوالات جنم لیتے ہیں میں انہی کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا ہمارا مقصود کسی پر اٹیک کرنا نہیں بلکہ ہمارا مقصد اپنی اصلاح کرنا ہے صرف ہمارا مقصد نہیں ہے سب سے پہلے آپ جانیے میلاد کا لغوی معنی ہے پیدائش ڈکشنری کے اعتبار سے میلاد کہتے ہیں پیدائش کو اور جو اصطلاحی تعریف ہے اس کی جو ہمارے ہاں رائج تعریف ہے میلاد کی اب وہ سنیے گا نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کو بیان کرنا آپ کی آمد کے واقعات کو بیان کرنا نبی پاک علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا آپ کے خصائص بیان کرنا آپ کے شمائل بیان کرنا الغرض ان شارٹ مختصر اتنا سمجھیے نبی پاک علیہ السلام کی تعریف کرنا یہ حضور کا میلاد ہے یہ اہل سنت کے نزدیک معتبر تعریف ہی یہی ہے کہ حضور کی تعریف کرنا حضور کا میلاد ہے جب ہمارے سامنے ایک پیمانہ مل گیا ہمیں کہ جی تعریف کرنا حضور کی یہ حضور کا میلاد ہے جب ہمیں ایک تعریف مل گئی اب اس تعریف اس کسوٹی پر اب ہم دیکھتے جائیں گے کہ کس کس نے حضور کا میلاد منایا کہ حضور کی تعریف ہی حضور کا میلاد ہے ہم اس بات کے ذمہ دار ہیں ہماری معتبر کتب کے اندر یہی تعریف درج ہے
کہ حضور کی تعریف کرنا حضور کا میلاد ہے۔ آئیے اب ازل سے لے کر اب تک کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کس کس نے حضور کا میلاد منایا، کون کون حضور کا میلاد کرے گا۔ سب سے پہلے قرآن کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے جا بجا اپنے محبوب کی تعریف کی، کہیں پر فرماتا ہے والضحیٰ، محبوب تیرے چہرے کی قسم، کہیں پر فرمایا واللیل اذا سجا، محبوب تیری زلف عنبرین کی قسم، کہیں پر فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ کہیں پر فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، محبوب آپ کی خاطر ہم نے آپ کے چہرے، آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا۔ کہیں پر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کہیں پر اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کا آنے والا لمحہ آپ کے گزرے ہوئے لمحے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ کہیں پر فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، محبوب ان سے کہہ دیجئے اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندے بن جائیں، محبوب تیری پیروی میں لگ جائیں، انہیں اپنا محبوب بندہ بنا لو۔ اور کہیں پر فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر خوشی کریں، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کریں۔ اب ایمانداری سے بتائیے گا، کائنات کے اندر اللہ نے بڑی رحمتیں کی، اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں، لوگوں پر بڑی رحمتیں ہیں، لیکن جو سب سے عظیم رحمت ہے، اور وہ رحمت اللہ نے کسی ایک قبیلے پر نہیں، کسی ایک خطے پر نہیں، کسی ایک ملک پر نہیں، کسی ایک سلطنت پر نہیں، بلکہ وہ رحمت جس کو اللہ نے تمام جہانوں پر برسا دیا، وہ رحمت میرے اور آپ کے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ایک دو کی بات نہیں، ہم نے تمام جتنے بھی جہان بنائے سارے جہانوں کے لیے تجھے رحمت بنا کر بھیجا، اور رحمت تجھے بنا کر بھیجا، محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا، اور محبوب کی امت سے کہا یہ تمام جہانوں کی رحمت ہے، اس قیامت پر خوشی کیا کر۔ حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت، اور اللہ فرماتا ہے میری رحمت پر خوشی کرو، تو حضور کی آمد پر خوشی کرنا یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ دوسری بات دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ پھر فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، بلنگ باندھ اس کو بیان کرو، برجستہ بیان کرو، ببانگے دہل بیان کرو، رکنا نہیں، چھپنا نہیں، محدود نہیں کرنا، کیونکہ اللہ نے جب اپنے محبوب کے ذکر کو خود بلند کر دیا، کہا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو اور اپنے رب کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اب نعمتیں تو بہت ساری ہیں، اللہ نے آنکھ بھی دی، کان بھی دیے، اولاد کی نعمت بھی ہے، ساری نعمتیں ہیں، لیکن یاد رکھیے گا خدا کی قسم جتنی بھی نعمتیں ہیں نا، یہ ایک وقت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ کبھی کبھی زحمتیں بھی بن جاتی ہیں۔ بیٹا ہے نافرمان ہو جائے تو زحمت ہے نا، پانی نعمت ہے، حد سے بڑھ جائے طوفان کی صورت اختیار کر جائے تو زحمت ہے نا، بہت ساری نعمتیں ہیں، اگر حد سے بڑھ جائیں تو یہ زحمت بھی بن جاتے ہیں۔ اللہ کی ایک نعمت ایسی ہے، ایک نعمت ایسی ہے، وہ جتنی برسے وہ زحمت نہیں بنتی بلکہ رحمت ہی بنتی ہے، اور وہ اللہ کی نعمت میں نہیں کہتا، حضور خود فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں محمد نعمت، محمد اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ فرماتا ہے میری نعمت کا چرچا کرو۔ پتا چلا حضور کی آمد پر حضور کا چرچا کرنا چاہیے، یہ تو قرآن کے اندر اللہ نے فرما دیا۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے، 12 انبیاء نے حضور علیہ السلام کی آمد کی تمنا کی، اور اللہ کے کلیم جو اللہ سے کلام کیا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے تو یہاں تک تمنا کر دی مولا اپنے محبوب کو امتی بنا دے، یہاں تک تمنا کر دی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم، اور آپ نے کیا کہا، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آپ اپنے حواریوں کے سامنے اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ لوگوں میرے بعد ایک نبی آئے گا جو مجھ عیسیٰ کا بھی سردار ہوگا۔ آپ بتا رہے تھے، حضور کی تعریفیں کر رہے تھے، حتیٰ کہ اس بات کو قرآن نے بھی بیان کر دیا، اور حضور خود بھی بیان کر کے گئے کہ آخر میں جس نے میرا تذکرہ کیا اچھے لفظوں کے ساتھ وہ عیسیٰ بن مریم۔
حضور نے بھی اس بات کو بیان کیا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تذکرہ کر رہے ہیں, اللہ نے قرآن میں بھی اس کو بیان کیا, کا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فقط باتیں نہیں بیان کی, کہا کہ لوگوں جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا سردار ہے اس کا نام احمد ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نام بھی بتا دیا, کہا کہ اس کا نام احمد ہے. ایک آپ کے حواری جو آپ کے صحابی تھے وہ کھڑے ہو, ہر صحابی کو اپنے نبی سے محبت ہوتی ہے نا, تو ان کو بھی اپنے نبی حضرت عیسیٰ سے محبت تھی. کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں, کہتے ہیں یا نبی اللہ, اے اللہ کے نبی, کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوں گے؟ بھئی وہ آپ سے بھی افضل ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا افضلیت کی بات تم کرتے ہو, عیسیٰ بن مریم کو ان کے نالین کے تسمے باندھنے کی سعادت مل جائے یہ بھی عیسیٰ بن مریم کے لیے بڑی بات ہے. کہا تم تو کہتے ہو افضل, کہا عیسیٰ بن مریم کو ان کے نالین کے تسمے باندھنے کی سعادت مل جائے, کہا یہ بھی عیسیٰ بن مریم کے لیے بڑی بات ہے. تو حضرات انبیاء کرام نے بھی حضور کے تذکرے کی, حضور کی تعریف کی, اور ہم نے کیا کہا تھا کہ حضور کی تعریف کرنا یہ حضور کا میلاد ہے. اللہ نے قرآن میں جا بجا تعریف کی ہے, تم کہتے ہو میلاد دکھاؤ, قرآن تو پورا حضور کی تعریف میلاد سے بھرا ہوا ہے. حضرت انبیاء کرام نے بھی تعریفیں کی, حضور کا میلاد بیان کیا. صحابہ کی طرف آتے ہیں, حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہتے ہیں حضرت عطا بن یسار نے پوچھا حضرت عمر بن عباس سے, عمر بن عاص سے, کہا عمر بن عاص مجھے نبی پاک علیہ السلام کی تعریف تو سناؤ جو تم نے تورات کے اندر پڑھی ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اجل کیوں نہیں, میں بھی سناتا ہوں. حضرت عطا بن یسار کہتے ہیں کہ آپ نے وہ تمام تر تعریفیں حضور علیہ السلام کی بیان کی جو تورات کے اندر موجود تھی. حضرت کعب الاحبار یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, ایمان لانے کو حضرت ابن عباس پہنچے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں اے کعب الاحبار, تم نے جو تورات کے اندر میرے حضور کی تعریف دیکھی ہے, میرے حضور کا میلاد دیکھا ہے, وہ تو ذرا سناؤ. حضرت کعب الاحبار نے ابتدا سے لے کر انتہا تک وہ سارا میلاد حضور کا بیان کیا جو تورات کے اندر موجود ہے, ساری باتیں بیان کر کے سنا دی, کہا کہ یہ تورات کے اندر موجود تھا. اور لوگ کہتے ہیں جناب میلاد کہاں ہے؟ خدا کے بندو میلاد حضور کی تعریف کا نام ہے. دور بدلا, دور کے انداز بدل گئے. یاد رکھیے گا, 2 ہوں یا 100 ہوں, 2 ہوں یا 100 ہوں, بیٹھ کر میرے حضور کا تذکرہ کر لیں, یہ حضور کا میلاد ہے, یہ حضور کا میلاد ہے. بچے والد اپنے بچوں کو گھر میں لے کر بیٹھ جائے اور بیٹھ کر کہے آؤ میں آج تمہیں حضور کا ایک حدیث سناتا ہوں, حضور کی ایک حدیث سناتا ہوں. اپنے بچوں کو حضور کی حدیث سناتے, یہ بھی حضور کا میلاد ہے. میلاد کیا ہے؟ حضور کی تعریف کرنا, یہ حضور کا میلاد ہے. لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ خدا کے بندے جناب آدم سے لے کر بلکہ عالم ارواح سے لے کر آج تک جتنے بھی اولیاء گزرے, انبیاء گزرے, صحابہ گزرے, سب نے حضور کا تذکرہ کیا. اور بڑی پیاری حدیث مسلم شریف کے اندر بھی ہے اور نسائی کے اندر بھی موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خرج علی حلقۃ, راوی روایت حضرت امیر معاویہ اس کے راوی کا, خرج علی حلقۃ, آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے حلقے پر تشریف لائے. صحابہ حلقہ بنا کر بیٹھے. آقا علیہ السلام نے آ کر پوچھا ما اجلسکم, صحابہ یہ جلسہ کیوں کیا ہوا ہے, یہ بیٹھے کیوں, اس جلسے کا مقصد کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومننا علینا بکا. کہا کہ حضور ہم بیٹھے اس لیے ہیں کہ اللہ کو پکار رہے ہیں اور اللہ کی حمد کر رہے ہیں. بھائی اللہ کو پکار رہے ہو, کیوں پکار رہے ہو, کوئی مقصد تو ہوگا نا, اللہ کی حمد کر رہے ہو کوئی مقصد تو ہوگا. کہا علی ما ہدانا لدینہ, کہا کہ اللہ نے جو ہمیں دین عطا کیا اس دین پر اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. کہا حضور اتنی بات نہیں, فمننا علینا بکا, اللہ نے آپ کو بھیج کر جو ہم پر احسان کیا اس احسان پر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. ابھی بات نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا آ اللہ ما اجلسکم الا ذالک, صحابہ قسم دیتے ہو کہ تم صرف یہی کام کر رہے تھے, کہ میری آمد پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے, اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے, قسم دیتے ہو؟ صحابہ نے کہا آ اللہ ما اجلسنا الا ذالک, حضور خدا کی قسم ہم یہی کام کر رہے ہیں. اب ایک شبہ سے پیدا ہوتا ہے, یار وہ صحابہ جو حضور پر ہر وقت جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے, ان کی بات میں کوئی شک ہو سکتا تھا؟ جب حضور نے صحابہ کو بتایا کہ صحابہ اللہ ایک ہے, صحابہ نے دیکھا نہیں تھا اللہ کو, لیکن حضور کی زبان پر اعتماد کیا.
اتنا ایمان تھا. بھی آپ ایمان بالرسول، صحابہ کا ایمان بالرسول سن رہے تھے نا. تو اتنا بڑا اعتقاد، رب کو دیکھا نہیں. حضور نے بولا رب ایک ہے، اللہ واحد. کہا حضور لبیک، رب ایک ہے. اب ان کی کسی بات پر کوئی شک تھا، حضور نے قسم لے لی. حضور نے خود اس کی وضاحت کر دی. آقا علیہ السلام نے فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم. کہا کہ صحابہ میں نے جو تم سے قسم لی ہے نا، وہ تم سے شک کی بنا پر نہیں لی. ایسا نہیں کہ مجھے تم پر کوئی شک تھا اس لیے قسم لے رہا ہوں. کہا انما اتانی جبریل علیہ السلام واخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ. بتانا یہ مقصود تھا. میں تو اپنے کاشانہ اقدس میں بیٹھا تھا، مجھے کیا پتا تو تم ہلکا بنا کے یہ باتیں کر رہے ہو. کہا میں تو گھر بیٹھا تھا، مجھے کس نے بتایا؟ کہا میں گھر بیٹھا تھا، میرے پاس طائر سدرہ جبرائیل امین آئے فاخبرنی، انہوں نے مجھے آ کر خبر دی. اب اگلی بات بڑی خوشی کی ہے. خدا کی قسم ہمارے اندر خوشی کی لہر دوڑ جائے گی یہ بات سن کے. جو میلاد مناتے ہیں نا ان کے لیے خوشی کی لہر ہے بڑی. کہا میں تو گھر بیٹھا تھا، فاخبرنی، مجھے جبرائیل نے آ کر خبر دی. خبر کیا دی؟ کہا ان اللہ یباہی بکم الملائکہ. حضور آپ کے صحابہ آپ کی آمد پر جو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ عرشوں پہ فرشتوں میں اس بات پر فخر کر رہا ہے. اللہ اکبر. پتا چلا جو فرش زمین پہ حضور کی آمد پر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ عرشوں پہ اس کا چرچا کرتا ہے. میں نہیں کہتے، یہ حضور نے خود بتایا کہ صحابہ تم تو یہاں بیٹھے میری آمد پر رب کا شکر ادا کر رہے ہو، رب عرشوں پہ فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے. کہا کہ دیکھو نبی کب کا بھیجا ہے، آج تک لوگ چرچا کر رہے ہیں. بڑی فخر کی بات ہے یار ہمارے لیے. ہم حضور کا چرچا کرتے ہیں حضور کی آمد پر. تو یہ تو صحابہ نے کام کیے. لوگ کہتے کہاں ہیں؟ صحابہ نے کام کیے. اللہ کے بندو علامہ سہیلی، ابو القاسم سہیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ اپنی کتاب روض الانف کے اندر لکھتے ہیں، بڑی پیاری بات ہے. آپ لکھتے ہیں کہ شیطان زندگی میں 4 بار چیخ مار کے رویا ہے. شیطان زندگی میں 4 بار چیخ مار کے رویا ہے. پہلی بار، میں ترتیب تھوڑی سی آؤٹ کر رہا ہوں لیکن باتیں ساری وہی ہیں، ترتیب تھوڑی سی چینج کر رہا ہوں. جو بات بیچ میں تھی اس کو آخر میں بیان کریں گے. فرمایا 4 بار شیطان چیخ مار کے رویا. پہلی بار جب اللہ نے اسے لعنتی قرار دیا تب بھی یہ چیخ مار کے رویا. فرشتوں کا سردار تھا نا، لعنتی بنا تو رونا تو تھا، عہدہ چلا گیا. کہا کہ دوسری بار جب اللہ رب العالمین نے اس کو زمین پر دھکیلا تب بھی یہ چیخ مار کے رویا. اور تیسری بار جب اللہ نے سورہ فاتحہ نازل کی تب بھی چیخ مار کے رویا. کہا چوتھی بار تب رویا جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تب بھی یہ چیخ مار کے رویا تھا. تو تبھی ہم کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک کا جشن ولادت ذوق اور شوق کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے. انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تمہارے دل میں یہ میری بات. وما علیہ الا البلاغ.